مشکل ہو جاتی نا واسطے. اللہ واہ 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 جی. محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. تھوڑا قریب کریں اس کو, قریب درمیان میں رکھیے گا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. صدق اللہ مولانا العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھیں ایک بار بلند آواز سے. ذرا آواز کے ساتھ بلند آواز سے پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول وعلی آلک واصحابک یا دوستان محترم. آج اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ ہم جامع مسجد عارفیہ و منہاج القرآن اسلامک سینٹر کے اندر ایک مرتبہ جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آپ تمام احباب کے لیے ان لمحات کو اللہ تعالیٰ توشہ آخرت بنائے, ذریعہ نجات بنائے. دوستان محترم, آج کی ہماری جو گفتگو ہے وہ دو حصوں کے اوپر مشتمل ہوگی. ایک حصہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب معراج کے حوالے سے ہوگا اور ایک حصہ معراج کے اوپر کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات پر مشتمل ہوگا. اور اختتام ہمارا ہوگا کہ جب میرے آقا معراج کی رات آپ کو سیر کروائی جا رہی تھی اور حضور سیر کرتے ہوئے جنت کو دیکھنے لگے تو میرے آقا نے پھر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا کیا دیکھا تھا؟ کیونکہ جتنا کا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے تو امید ہے کہ یہاں تک بات چلی جائے گی. آغاز ہم قرآن پاک اس آیت مبارکہ سے کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ میں اس آیت کا معنی مفہوم آپ کے سامنے رکھوں, ترجمہ کروں, میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج ہوا یہ جسمانی معراج نہیں تھا. کیا نہیں تھا؟ بولے کیا نہیں تھا؟ جسمانی معراج نہیں تھا. یہ اعتراض جو لوگ کرتے ہیں کہ حضور اپنے جسم کے ساتھ نہیں گئے تھے. اچھا بھئی جسمانی معراج نہیں تھا تو پھر یہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ سارا واقعہ ایک خواب کا واقعہ.
سارا واقعہ خواب کا واقعہ، اور یہ سارے معاملات خواب کے اندر ہوئے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے، پھر وہ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا معاملہ جسمانی نہیں تھا، یہ روحانی معاملہ تھا۔ حضور نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا، وہ ایک روحانی معاملہ تھا۔ یا کہتے ہیں روحانی معاملہ تھا، یا کہتے ہیں منامی خواب کا معاملہ ہے، یہ جسمانی معاملہ نہیں۔ ہمارا اہل سنت کا اس بارے میں کیا نظریہ ہے اور کیا عقیدہ ہے؟ ہم اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ شب معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلا کر اپنے سامنے بٹھا کر جاگتی آنکھوں سے اللہ نے اپنا دیدار اپنے محبوب کو کروایا۔ یہ اہل سنت کا نظریہ کہ حضور نے اپنی آنکھوں سے اور جسمانی لباس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، جاگتی آنکھوں سے، حالت بیداری میں کیا۔ لیکن اب چونکہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ اعتراض موجود ہے اور لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ روحانی ہے یا خواب کا معاملہ، تو اب اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا تو پڑے گا کہ اس بات کے اندر کتنا کا وزن ہے، اور یہ بات کس نے کی ہے، اور کس کی بنیاد کے اوپر اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے۔ ہمیں ان دلائل کو دیکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے۔ تو آغاز میں جو آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس اعتراض کا جواب خود اللہ نے قرآن میں دے دیا۔ اس اعتراض کا جواب اللہ نے خود قرآن میں ارشاد فرما دیا، کیونکہ رب کی ذات تو جانتی تھی کئی ایسے ہوں گے جو شان مصطفیٰ گھٹانے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ نے بھی اپنا وعدہ قرآن میں کر رکھا ہے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ محبوب یہ جو وقت گزرتا جائے گا تیرا رب تیری شانوں کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ تو اللہ نے اس اعتراض کا جواب پہلے ہی قرآن میں دے رکھا ہے۔ اب میں آیت دوبارہ پڑھوں گا اور وہ آپ غور اور تفکر اور تدبر کریں گے کہ ہمارا جواب کہاں آیت کے اندر پڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی ابتدا ہو رہی ہے، پہلی آیت مبارکہ، اور معراج کے موقع کے اوپر اکثر اہل علم، علماء، خطباء اسی کو پڑھتے ہیں۔ کیا؟ سبحان الذی۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس لفظ سبحان پر بھی ایک نقطہ آپ کے دامن میں دینا چاہتا ہوں۔ اب زیادہ تفصیلات والا تو وقت نہیں ہے کہ صرف میں لفظ سبحان پر گفتگو کروں، وہ وقت بہت پھر چلا جائے گا۔ یہ لفظ ہے سبحان۔ باری تعالیٰ تجھے سبحان کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں ایک بڑی سادہ سی مثال دیتا ہوں، چونکہ یہ عارفیہ نسبت ہے اور عارفیہ نسبت کے سائے میں ہم بیٹھے ہیں، تو میں نکتہ بھی عارفانہ بتاتا ہوں آپ کو، صوفیانہ اور عارفانہ۔ جب کسی والدین کا بیٹا ترقی کرتا ہے تو اس ترقی کو دیکھ کے ماں کہتی ہے سبحان اللہ۔ کسی کا بیٹا پروموشن ملتی ہے، اس پروموشن کو دیکھ کے باپ کہتا ہے ماشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں بات؟ کسی کا مرید بلند ہوتا ہے تو پیر کہتا ہے سبحان اللہ، میرے مرید کو ترقی ملی۔ کسی کا شاگرد عظمت کی طرف جائے، بلندی کی طرف جائے، اسے کوئی مقام ملے، منصب ملے، عہدہ ملے، تو استاذ کہتا ہے سبحان اللہ، میرا استاذ، میرا بیٹا۔
میرا شاگرد. اب یہ سلسلہ ہے اور یہ فلسفہ ہے سبحان اللہ کا. اب سوال یہ ہے کہ معراج کے موقع پر خدا سبحان کیوں کہہ رہا ہے؟ اسی بات پہ سبحان اللہ بنتی تھی. کیوں؟ کہ ماں کا بیٹا بلندی پر جائے تو ماں بولے سبحان اللہ، بیٹا جائے تو باپ بولے. اب حضور اس بلندی پہ جا رہے تھے جس سے بڑی بلندی کوئی نہیں ہے. حضور اس بلندی کی طرف جا رہے تھے، حضور اس شان کی طرف جا رہے تھے جہاں انسانی سوچ اور انسانی عقل کا گزر بھی نہیں ہے. حضور نے دیکھا میری ماں بھی نہیں، میرا والد بھی زندہ نہیں. سبحان اللہ کون کہے گا؟ ہائے ہائے ہائے، میری ماں بھی حیات نہیں، میرا والد بھی نہیں. آواز قدرت آئی، اے پیارے مکہ سے چل کر مجھ خدا تک میرے دیدار کے لیے بلندی پر آنا تیرا کام ہے، اور تیری اس بلندی پر سبحان کہنا خدا کا کام ہے. پھر اللہ نے آغاز ہی وہاں سے کیا سبحان اللہ سے. آئے ہائے، میں نے کہا بات اگر سبحان پہ چھڑی تو طویل ہو جائے گی، ہم آگے چلتے ہیں. سبحان الذی اسرا بعبدہ. دو باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں کہ قرآن کی یہ آیات مبارکہ، یہ میرے سامنے عرفان القرآن ہے، آپ ترجمہ کھول کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اپنے موبائل پر گوگل کر سکتے ہیں. آپ کو یہی ترجمہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی. اور اس سفر کو اللہ نے سفر نہیں کہا، اس کو اللہ نے سیر کہا ہے. یہ نہیں اللہ فرما رہا کہ ہم نے محبوب کو سفر کروایا ہے، اللہ فرما رہا ہے ہم نے سیر کروائی ہے. یہ بات آپ کو بہت دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے جا کے ایک راز سے میں پردہ اٹھاؤں گا. اس کو سفر نہیں کہا گیا، سیر کہا گیا. اور پھر لیلن کروائی بھی رات کے بس کچھ ہی حصے میں ہے. یہ بھی نہیں اللہ نے کہا کہ اتنا وقت لگ گیا، نہیں. اللہ نے فرمایا وقت اتنا لگا کہ مصطفیٰ جس بستر سے اٹھ کے گئے وہ گرم تھا، حضور گئے واپس آئے وہ ویسا ہی گرم تھا، پانی بھی چل رہا تھا اور کنڈی بھی ہل رہی تھی. رات کے تھوڑے سے حصے. اچھا اب دو باتیں آپ نے ذہن میں بٹھا لی. ایک تو اس کو سیر کہا گیا، اور اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو اس طرح کی کچھ بھی بات. اللہ نے کہا بعبدہ، میں نے اپنے بندے کو کروائی. اعتراض میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، جو لوگ نئے آئے ہیں، ہم اس اعتراض کے رد کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج کا سارا واقعہ خواب کا واقعہ یا روحانی ہے، یہ جسمانی نہیں ہے. تو ہمارے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ واقعہ جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے، کہ حضور جسم کے ساتھ معراج پر گئے؟ اگر آپ نے توجہ کی ہو تو یہاں پر ایک لفظ آیا ہے میرے سامنے، ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیے. لفظ آیا ہے بعبدہ. اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے بندے کو. عبد کا لفظ آیا ہے. اب آپ کتنی کی علمی بات کو سمجھنے کے عادی ہیں، میں ذرا پیار سے ایک بات کہتا ہوں. عبد کون ہوتا ہے؟ جہاں سمجھ آ جائے وہاں بولیے. کیا اکیلی روح کو کوئی عبد کہتا ہے؟ کیا خواب کو کوئی عبد کہتا ہے؟ عبد کب بنتا ہے؟ جب ایک جسم کے اندر روح ہو، جسم بھی ہو روح بھی ہو، اسے عبد کہتے ہیں. جسم بھی ہو اور روح بھی ہو تو اسے عبد کہتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
سبحان الذی اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد کو لے گئی، اپنے بندے کو لے گئی۔ باری تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے؟ فرمایا اگر روح نے جانا ہوتا تو خدا نہ لے کے جاتا۔ روح تو روح ہے، خواب تو خواب ہے، چونکہ عبد گیا ہے، اور عبد ہوتا ہی وہ ہے جو جسم کے ساتھ جائے۔ تو اس لیے حضور کا یہ سفر جسم کے ساتھ تھا، محض روح کے ساتھ نہیں۔ اب ذرا آگے چلتے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے پریا پنچایت میں بیٹھنے والے لوگ ہیں، ایک فیصلہ ادھر بھی کریں، اگر یہ معاملہ سارا خواب کا ہوتا، یہ معاملہ سارا خواب کا ہوتا، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ خواب کا ہوتا تو خواب کو سن کر کسی کافر کو ابو بکر صدیق کے پاس جانے کی ضرورت تھی؟ میں مثال دیتا ہوں، ایک بندے نے مجھے خواب سنایا، اس نے کہا جی میں رات سویا ہوا تھا، میں نے خواب دیکھا فیصل آباد ڈوب رہا تھا۔ کیا ہو رہا تھا؟ فیصل آباد ڈوب رہا تھا۔ تو پھر میں نے کہا، پھر کہتا میں نے فیصل آباد کو اٹھایا اور خشکی پہ رکھ دیا۔ مجھے بالکل بھی حیرانگی نہیں ہوئی۔ وہ مجھے کہنے لگا آپ حیران نہیں ہوئے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا کیوں؟ میں نے کہا خواب ہے۔ نہیں سمجھے؟ میں نے کہا آپ حیران نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ کہتا جی کیوں؟ میں نے کہا خواب ہے۔ تو خواب کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خواب کے اندر تو آپ وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ اب میں کہنا نہیں چاہتا کل کوئی بندہ بنا بیٹھا تھا، خواب تو خواب ہوتا ہے، خواب کے اوپر کوئی بھی حیران نہیں ہوتا، خواب میں جو مرضی بات سنا دو۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب حضور نے آ کر بتایا کہ میں رات میں یہ سفر کر کے آیا ہوں، کفار کو پریشانی کیوں لگ گئی تھی؟ وہ ایک، آپ کو پتا ہے، وہ ایک حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بھی بھاگ کے چلا گیا تھا۔ اے ابو بکر، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے کچھ ہی حصے میں مسجد اقصی اور مسجد حرام کا سفر کر کے مان لو گے؟ ابو بکر نے، حضرت ابو بکر فرمانے لگے تو پہلے یہ بتا کہا کس نے ہے؟ انہوں نے کہا یہ تیرے صاحب نے کہا ہے، تمہارے نبی نے کہا ہے۔ فرمایا کائنات کہے تو جھوٹ ہے، مصطفیٰ کہیں تو سچ ہے۔ تو پھر اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر بات خواب کی ہو رہی تھی۔ اور آج آپ کو ایک اور بات بتاؤں میں، کچھ لوگ معراج سے پہلے نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ کیا ہوا تھا؟ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، نئے نئے آئے تھے۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو وہ مرتد ہو گئے تھے، دوبارہ پلٹ گئے تھے، پھر گئے تھے مسلمانیت سے، اسلام سے مرتد ہو گئے، ضعیف الاعتقاد لوگ اس بات کو سن کے۔ کیوں؟ عقل تسلیم ہی نہیں کر رہی تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ خواب کی بات ہوتی تو کسی کو اپنا مذہب چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو نہ کسی کی تصدیق کی ضرورت تھی، نہ مسلمان مرتد ہوتے جو پھر گئے واپس، نہ کفار کو کوئی پریشانی ہوتی۔ ان تمام کفار کی پریشانی یہ بتا رہی تھی کہ یہ جو معراج کی بات ہو رہی ہے یہ کسی خواب کی یا روح کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ مصطفیٰ بنفس نفیس اپنے جسم مبارک کی بات کر رہے ہیں۔ اور عقل اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ کوئی رات کے کچھ ہی حصے کے اندر اتنا سفر کیسے کر سکتا ہے۔ عقل اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اب جو میں اگلی بات کرنے لگا ہوں وہ اور بھی آپ کو ذرا دلچسپی دے گی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، یہ دو جواب میں نے دے دی، اب تیسرا دینے لگا ہوں کہ یہ معراج جسمانی تھا، خواب یا روح والا معاملہ نہیں تھا۔ مجھے ایک بات بتاؤ،
معراج حضور کا معجزہ ہے؟ بولیں یار، معراج حضور کا کیا ہے؟ سبھی بولیں معجزہ۔ یہ سارے مانتے ہیں معراج معجزہ ہے۔ تو اچھا میں نے کہا پھر معجزے کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ تو کہنے لگے معجزہ تو نبی کے اس فعل کو کہتا ہے جہاں عقل کہے مینوں سمجھ نہیں آ رہی۔ نبی کے اس فعل کو معجزہ کہتے ہیں کہ جب اس فعل کے سامنے عقل آئے تو عقل کہے مینوں سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی، میرے کھاتے کوئی گل نہیں پہ رہی۔ عقل جہاں بے بس ہو جائے، جہاں عاجز ہو جائے، جہاں جھک جائے، نبی کے اس فعل کو کہتے ہیں معجزہ۔ عقل جہاں کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ خواب کی بات ہوتی یا یہ روح کی بات ہوتی، ایمان سے بتاؤ پھر یہ معجزہ ہوتا؟ کیونکہ خواب والی بات تو عقل کو سمجھ میں آتی ہے۔ عقل کو کیا نہیں سمجھ آتا؟ عقل تب نہیں مانے گی جب آپ یہ کہیں گے کہ میں کچھ ہی حصے کے اندر لاہور سے ہو کے آ گیا۔ عقل تو آپ کا یہاں سے لاہور سے ہو کر آنا نہیں مانتی، فرشوں سے کوئی عرشوں سے ہو کے آ جائے تو عقل کیسے مانے؟ تو یہ تیسری دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ معراج معجزہ ہے اور معجزہ بنتا ہی تب ہے جب میرے آقا اپنے جسم مبارک کے ساتھ جائیں اور رات کے اندر سارا سفر کرنے کے بعد واپس آ جائیں، پھر یہ معجزہ بنتا ہے۔ اچھا اب یہ جو معجزہ بنتا ہے، اب اس کا کچھ تھوڑا سا احوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ذرا تھوڑا سا جاگیے گا۔ میں ایک بڑی دلچسپ بات کرنے لگا ہوں۔ حضور تاجدار کائنات حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے ہیں۔ اب میں سوال کروں گا، جواب آپ نے دینا ہے۔ ساری زندگی آپ لوگوں نے علماء کو سنا، جمعے پڑھتے رہے، یہ بات سب کو پتا ہونی چاہیے اور پتا ہوگی، مجھے پتا ہے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، حضور جو سو رہے تھے لینے کون آیا تھا؟ معراج کے لیے حضور کو لینے کون آیا تھا؟ بولے سبھی بولو، صحیح بول رہے ہو، اونچی آواز سے بولو۔ جبریل علیہ السلام لینے آئے تھے۔ صرف جبریل ہی تھے یا ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ جی ہاں، براق بھی ساتھ تھا۔ تو حضور براق پر ہی قبلہ سوار ہوئے۔ لے جو ہون دے سبحان اللہ آپ نے نانا بولی تو مجھے بڑا دکھ ہوگا۔ اے بڑی ٹو دی پوائنٹ، 2 جمع 2 4 نتیجہ تھوڑے سامنے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، ساتوں آسمانوں پر جبریل آئے ہیں، ساتوں آسمانوں پر براق کو بھی لائے ہیں۔ او چلے میں نے ایک گل تے دسو، روح نو براق دی کی ضرورت ہے؟ محبت سے بولیے یار سبحان اللہ۔ میں بڑی علمی باتیں بڑے دیسی اور سادہ انداز میں آپ کے سامنے کر جاتا ہوں۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اور روح کو بھی کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ براق پر سوار ہو؟ ضرورت ہی نہیں تھی، جبریل کے آنے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ میرے آقا تاجدار کائنات کا براق پر سوار ہونا یہ بتا رہا ہے قیامت تک آنے والی امت اس بات کو دل پہ نقش کر لے، یہ مصطفیٰ خواب نہیں دیکھ رہے، یہ مصطفیٰ کی روح نہیں جا رہی، مصطفیٰ اپنے جسم اقدس کے ساتھ رب کو دیکھنے جا رہے۔ اور پھر اگلی بھی گل سنو، میرے آقا تاجدار کائنات آئے نا، وہ جو براق تھا، براق میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر آئے نا، اس نے دیکھا اے دو جہاں دا سردار میرے اوپر سوار ہونے لگا ہے، سیدہ زہرا کے بابا میرے اوپر سوار ہونے لگے ہیں، حسنین کے نانا میرے اوپر سوار ہونے لگے ہیں، امام الانبیاء میرے اوپر سواری کرنے لگے ہیں، خدا کا محبوب میرے اوپر سوار ہونے لگا۔ جب اس براق نے دیکھا پتہ نہیں کیا سوچا، اس کو وجد آ گیا، اس کو وجد آ گیا اور وہ 40 ہاتھ اوپر اچھلا۔
ہائے ہائے ہائے، ایک بات کہوں، پتہ نہیں یار کون سمجھے گا، وہ 40 ہاتھ اوپر اٹھ کر اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اور میری قسمت آج جاگ اٹھی ہے کہ مصطفیٰ مجھ پہ سوار ہونے والے۔ اب آپ کو میں یہ راز بھی نہیں رکھنا چاہتا کہ اس کا انتخاب کیسے ہوا۔ اللہ نے فرمایا جبریل جنت سجا دو، باری تعالیٰ سجا دی، دوزخ بجھا دو، باری تعالیٰ بجھا دی۔ جبریل جی رب جلیل جنت میں جاؤ، سب براقوں میں سے ایک براق لے کے جاؤ، میرے محبوب کو لے کے آنا ہے۔ جبریل آئے، براق دیکھے، سارے ہی کھڑے ہیں، سارے ہی اپنی کیفیت کے اندر ہیں۔ کیوں کہ اس کا کرم جو برس رہا تھا، اس کی رحمت جو برس رہی تھی، ایک براق سائیڈ پہ کھڑا رو رہا تھا۔ میں ایک بات کہہ جاؤں گا، نوجوانوں دل میں جگہ دیجئے گا، بزرگوں بچوں، یہ سائیڈ پر کھڑا رو رہا تھا ایک براق، جبریل اس کے پاس گئے، کہا تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں رو رہا ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ تو یہ براق کہنے لگا آج آپ آئے ہیں اس کو لینے کے لیے جس پر مصطفیٰ سوار ہوں گے، میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا۔ سمجھے بات میری؟ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھ رہا کہ اتنی عظیم ہستی میرے اوپر سوار ہو۔ ایک بات صوفیانہ کہنے لگا ہوں، پتہ نہیں یہ سلاسل سے تعلق رکھنے والے ذرا جاگو۔ جب اس نے کہا میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا، اللہ نے کہا جبریل یہ اپنی نفی کر رہا ہے، ہائے ہائے یہ اپنی نفی کرتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جبریل رب کو اس کی یہی ادا پسند آئی کہ اس نے اپنی ذات کی نفی کر دی ہے۔ جبریل سب کو چھوڑ دے، اسی کو لے کے جا مصطفیٰ کو لے جانے کے لیے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا، ہائے ہائے، نتیجہ یہ نکلا یار انہیں ملتا ہے جو اپنی نفی کر دیتے ہیں، ہائے ہائے، یار انہیں ملتا ہے، ملاقات انہیں ملتی ہے جو اپنی نفی کرتے ہیں، جو ساری زندگی میں یہ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں یہ کر دوں گا، میں جو ساری زندگی میں کی رٹ لگائے۔ اللہ فرماتا ہے تو ابھی یار کے در پہ دستک دینے کے قابل نہیں ہوا، ملاقات تو دور کی بات ہے۔ جو میں کریں تو ابھی یار کے در پہ دستک دینے کے بھی قابل نہیں ہے۔ دیدار اور ملاقات تو دور کی بات ہے۔ ملاقات ان کی ہوتی ہے جو کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں، یار اس لفظ کو بولو، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بولو نا سارے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، ہائے ہائے، نگاہیں جھکا کے دل میں گنبد خضرا کا تصور کر کے بولیں آقا میں کچھ بھی نہیں ہوں، بولیں یار آقا میں کچھ بھی نہیں ہوں، سبھی بولیں آقا میں کچھ بھی نہیں ہوں، بولیں نا یار، آواز آئے نا، آقا میں کچھ بھی نہیں ہوں، بولیں اونچی آواز سے بولیں آقا میں کچھ بھی نہیں ہوں، آقا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ ارے تصور کریں بلال نے بھی یہی کہا تھا آقا میں کچھ بھی نہیں، آقا نے کعبے کی چھت پہ چڑھا کے بتایا جو کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں سب کچھ وہی ہو جاتا ہے۔ بلند آواز سے بولیں آقا میں کچھ بھی نہیں ہوں، آقا میں کچھ بھی نہیں ہوں، آقا میں کچھ بھی نہیں، سارا راز اسی کے اندر ہے، آقا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ جس دن آپ کچھ نہ ہوئے اس دن آپ سب کچھ ہو جاؤ، اور ہم ساری زندگی اسی پہ لڑتے رہتے ہیں، میں بہت بڑی چیز، آقا میں کچھ بھی، میری حیثیت کچھ نہیں، میری اوقات کچھ نہیں، میں کچھ بھی نہیں۔ اب جب اس نے دیکھا نا کہ میں کچھ بھی نہیں تھا،
تو مجھے یہ اعزاز مل گیا کہ امام الانبیاء سوار ہونے لگے تے انہیں بھی کیا کہ ہن موقع ہے, ہن عرضی پائی دئیے ایک اور, ہن عرضی پائے. تو جب سرکار سوار ہون لگے ان کا حضور تے آج سارے ہی خوش نے تے ایک کرم میرے اتے کاری دیو. تو فرمایا براق ابھی بھی کچھ چاہیے. میں کہتا ہوں بے شک نہ آیا, بندے 10 آؤ لیکن آیا زندہ دل بن کے کر. تو حضور فرماتے ہیں اب سائیاں ہن مانگ جو سائیاں کو تو لیا, سوال جو سائی دے سامنے. فرمایا کیا؟ فرمایا حضور یہ جو آج آپ نے مجھے چن لیا, آپ کی کرم نے, آپ کی نگاہ نے میرا انتخاب کر لیا, یہ جو آج میرا انتخاب کیا ہے ایک قیامت والے دن بھی نوکری مینوں ہی دیو. ایک قیامت والے دن بھی یہ نوکری میرے کھاتے وچ پاؤ. سرکار نے فرمایا اسی تک کسے نو خالی لٹائی نہیں دیتی. اب جو ایک اور یہاں پر بات, حدیث سے یہ بات کر رہا ہوں میں کیونکہ یہ ایک بڑی داستان ہے. عشق ہے تو اپنے ایک ذوق میں آج آ گیا اور اس انداز میں بات کر رہا ہوں. اس نے کہا کہ بھئی, اس نے سوچا براق نے کہ وہاں پہ تو بڑے منتظر ہوں گے, بڑے امیدوار ہوں گے, ہر کوئی کہے گا کہ حضور مجھ پہ سوار ہوں, تو میرا کیسے پتا چلے گا کہ بھئی مینوں سائیاں نے, میرے پاس کوئی لکھت پڑھت کوئی سٹامپ پیپر کچھ تو ہونا چاہیے کہ میں قیامت والے دن دکھاؤں کہ اس سیٹ کی طرف نہ دیکھو, اے پہلے مینوں لب گئی جے. تو انہوں نے کہا حضور وہ قیامت والے دن تو اتنے براق ہوں گے تو میں کینوں دسدا پھراں گا کہ کوئی مہر کوئی سٹیمپ کوئی لکھت پڑھت ہو جائے. تو حدیث میں آتا ہے پھر میرے آقا نے اپنا دستے کرم اس کے اوپر لگایا. ہائے 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 ہائے, جب میرے آقا نے جو اپنا دستے کرم لگایا پھر اس سے نور پھوٹا. میرے آقا نے فرمایا تجھے بتانے کی ضرورت نہیں, یہ نور بتائے گا کہ یہ محمد کا چنا ہوا ہے. جب اپنی نفی ہو جائے, جب اپنی میں ختم ہو جائے تو پھر یار کی نگاہ پڑ ہی جاتی. علامہ اقبال بھی کہتے ہیں مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. کلندر لاہوری کیا کہتا ہے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. اقبال کہتے ہیں کہ وہ جو تجھے پھول نظر آ رہا ہے, وہ تجھے گل و گلزار پودا نظر آ رہا ہے, یہ تو تجھے آج نظر آ رہا ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی اصل نے اپنے آپ کو مٹی میں ملا دیا, تب جا کے یہ پھولا اور پھالا ہے. تو دوستان محترم اس براق نے بتا دیا کہ جنہ نہ لائی جاوے پھر میں نہیں کری دی, جی میں یار راضی او میں محبوب. اب آپ کہیں تو بات آگے چلے. اب میرے آقا تاجدار کائنات ہو گئے اس پہ سوار. اب میں یہاں بات کرنے لگا ہوں براق. میں چونکہ بہت کوشش کرتا ہوں کہ بڑی طویل اور بڑے لمبے چوڑے فلسفے سادہ سی لفظوں کے اندر آپ نوجوانوں کے حوالے کر دیا کروں تاکہ آپ کو یہ دلائل بھی ملتے رہیں اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوتا رہے. یہ جو براق ہے یہ پتہ کیا چیز ہے؟ یہ براق برق سے نکلا ہے. کس سے نکلا بولے؟ سبھی یاد کر لیں. براق کس سے نکلا ہے؟ برق. اور برق پتہ کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو. برق کس کو کہتے ہیں؟ سبھی بولو کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو برق کہا جاتا ہے. بجلی کو, بجلی کو. تو براق کا کیا مطلب ہوا؟ بجلیاں. براق کا پھر کیا مطلب ہوا؟ بجلیاں. تو اس کا مطلب ہے حضور بجلیوں پہ سفر کر رہے تھے. اب ایک بات کروں, آج کچھ لوگ ہیں نا وہ آپ کو کہتے ہوں گے نبی تو ساڈے ورگا ہی ہوندا ہے. نبی ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں, نبی ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں. ابھی کیوں ہمارے جیسے ہوتے ہیں؟ دیکھو ہمارے بھی 2 ہاتھ, ان کے بھی 2 ہاتھ, ہماری بھی 2 آنکھیں, ان کی بھی 2 آنکھیں,
وہ سب کچھ ہم جیسا ہی ہے تو پھر ہم جیسے ہی بشر ہوئے، تو وہ ہم جیسے ہیں۔ تو میں نے کہا اچھا اگر ہم جیسے ہیں تو حضور تو بجلیوں پر سفر کر رہے تھے، اے تو ننگی تار دے اتے ذرا بیعت صحیح۔ یہ لگ پتا جائے گا کہ کون کس جیسا ہے۔ بھئی دیکھیں کہ حضور بجلیوں پر سفر کریں، تو جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں حضور جیسا ہوں اسے ایک مرتبہ تو ننگی تار کو پکڑنا چاہیے، ایک مرتبہ تو ننگی تار کے اوپر بیٹھنا چاہیے کہ وہ بتائے کہ میں بھی سفر کر سکتا ہوں۔ لیکن میرے اللہ میرے مالک نے فرمایا پیارے تیری ذات تو بہت دور کی بات ہے، تیری گرد راہ کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں سفر شروع ہوا، رستے میں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا، قبر میں موسیٰ علیہ السلام صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ میں قربان نہ جاؤں اپنے نبی کی شان پر، سفر براق پر بجلیوں پر اتنا تیز سفر ہو رہا ہے، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا کہ موسیٰ علیہ السلام کر کیا رہے تھے۔ اچھا جو نبی قبر میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے تھے، تو وہ نبی اپنی امت کو نہیں دیکھ سکتے؟ کہاں بیٹھے ہو؟ مجھے لگتا ہے شاید آج نا کچھ الیکشن زیادہ وزنی ہو گیا ہے، ساری رات ذرا پاکستانی قوم جاگتی رہی ہے، تو انہوں نے سوچا ہوگا چلو آج چھٹی مارتے ہیں، یا ذرا وقت ٹائم سے ہی جا کے جو ہے وہ نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن ہن تسی آ جو گئے ہو، اور اب جب آ گئے ہیں ایک تو مسجد میں آئے تو عبادت شروع ہو گئی، اوپر سے اس کے محبوب کا ذکر تو پھر یہ اور عبادت ہو گئی۔ تو جب میرے آقا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو نماز پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا، آپ نے یہ بات سب نے سنی ہوگی کہ لوگ یہاں یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھا، اور نماز کی عظمت بیان کرتے ہوئے لوگ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا جب معراج کے اوپر جا رہے تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے۔ تو یہاں پھر میرے قائد حضور سیدی شیخ الاسلام تڑپ گئے، کہا یہ معنی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ فرمایا جی آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا، کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں کون سمجھے گا، ذرا دل والوں اپنے دل کھولو۔ حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کہا دیکھو تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ گزرنا نبیوں کے امام نے ہو، گزرنا موسیٰ کے امام نے ہو، اور موسیٰ علیہ السلام عین اسی وقت کہیں اللہ اکبر۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ اور انہوں نے کہا دوسری بات، قبر میں جانے کے بعد نماز فرض ہوتی نہیں ہے۔ آواز نہیں آئی؟ اور ساری نفلی نظام ہے، فرضیت تو ساقط ہو جاتی ہے قبر میں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام، اور کہا تیسری بات، معراج ہوا عشاء کے بعد شروع، تو یہ موسیٰ علیہ السلام عشاء کے بعد کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ پھر لوگوں نے سوال کیا کہ پھر یہ جو حدیث میں لفظ آیا ہے کہ میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں صلاۃ پڑھ رہے تھے، تو پھر یہ صلاۃ کا مطلب نماز ہی ہوتا ہے؟ کہا صلاۃ کا ایک معنی نماز ہے، اور بھی معنی ہے، صلاۃ کے اور بھی معنی ہیں۔ اگر آپ کا ارادہ ہو تو وہ ایک معنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اور میں اپنی بات نہیں کرنے لگا، چونکہ میں منہاج القرآن سے ہوں، وہ معنی میں قرآن سے پوچھوں گا۔ قرآن تو بتا کہ صلاۃ کا کوئی اور بھی معنی ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ہاں ہاں، جو مجھے ہر روز کھولتے ہیں، جو مجھے پڑھتے ہیں، میں ان کے اوپر اپنے راز اٹھا دیتا ہوں۔ تم نے پوچھا ہے صلاۃ کا معنی، تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ان
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. صلاۃ کا ایک معنی درود و سلام بھی ہوتا ہے. اب سمجھ میں آیا وہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز نہیں پڑھ رہے تھے, مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ کر استقبال کر رہے تھے, استقبال کر رہے تھے. اور آپ کو اگر آپ کسی اور کو یہ بات نہ بتائیں تو ایک راز کی بات بتاؤں. ادھر میرے آقا نے دیکھا نماز پڑھ رہے تھے, مسجد اقصی میں پہنچا تھے, اگے ہار لے کے بھی کھڑے تھے, آگے ہار لے کے کھڑے ہیں, استقبال کے لیے کھڑے ہیں. اب آپ سوال کریں گے وہ دیکھا دیکھا فرحان بھائی آپ مان گئے, حضور بعد میں پہنچے, موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. حضور بعد میں پہنچے, موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے, تو کیا موسیٰ علیہ السلام کی رفتار حضور سے زیادہ ہے؟ سوال ہے یا نہیں؟ بولو نا, سوال بنتا ہے یا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پھر مسجد اقصی میں کیسے پہنچ گئے؟ اے ذرا تھوڑا جا آپ ایتھے بیٹھے رہو تو دل میرے قریب کرو. موسیٰ علیہ السلام گئے اپنی رفتار سے, حضور جا رہے تھے براق کی رفتار سے. حضور اپنی رفتار سے نہیں جا رہے تھے, حضور تو براق کی رفتار سے جا رہے تھے, اور موسیٰ علیہ السلام اپنی رفتار سے جا رہے تھے. میں جو بات کہنے لگا ہوں دل پر جگہ دیں اور تڑپ کر بولیے گا. اگر حضور کی رفتار دیکھنی ہے تو پھر یہ نہ دیکھو کہ مسجد اقصی کہاں جا رہے, کس پر جا رہے تھے. حضور کی رفتار دیکھنی ہے تو سدرۃ المنتہا پہ دیکھو, جہاں جبریل بھی نیچے رہ گیا, براق بھی نیچے رہ گیا, رفرا بھی نیچے رہ گیا, ساری کائنات نیچے تھی, مصطفیٰ اوپر جا رہے ہیں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے. حضور کی رفتار سدرہ سے آگے. اللہ یار آج مسئلہ ہی حل کریے, مسئلہ حل کریں. میں پھر مسجد اقصی میں آتا ہوں, لیکن ایک بات چونکہ ضمن آگے تو کہہ دینا چاہتا ہوں. آج یار ہمارے معاشرے میں مجھے دکھ اور افسوس کی بات ہے, لوگوں کو لڑایا جاتا ہے. کوئی بشریت کی بات کر کے امت کے عقیدوں کو خراب کر رہا ہے, کوئی نورانیت کا ٹائٹل لگاتا ہے تو عقیدوں کو خراب کر رہا ہے. کوئی کہتا ہے حضور فقط بشر ہیں, کوئی کہتا ہے حضور فقط نور ہیں. کوئی بشریت کا انکار کر رہا ہے تو کوئی نورانیت کا انکار کر رہا ہے. میں نے کہا آؤ معراج کی رات اس مسئلے کو حل کر دیتی ہے. اگر آپ کہیں تو میں ایک بات کہنا چاہوں گا. جو لوگ میرے آقا کو فقط بشر کہتے اور بشر سمجھتے ہیں, میرا دل کہتا ہے, لالا جی, طفیل بھائی, قاری صاحب, میرا دل کہتا ہے میرے آقا نے جب بشریت کے آخری کنارے پر کھڑے ہو کر نیچے عالم بشریت کو دیکھا ہوگا, حضور دیکھ کر مسکرائے تو ہوں گے, او مجھے بشر کہنے والوں دیکھو بشر کہاں رہ گیا ہے, مصطفیٰ کا. سبحان اللہ. نہیں سمجھے آپ بات؟ حضور نے سوچا تو ہوگا مجھے محض بشر سمجھنے والوں دیکھو بشریت کہاں رہ گئی, بشریت نیچے رہ گئی, مصطفیٰ آگے جا. پھر کچھ وہ لوگ تھے جو محض میرے آقا کو نور کہہ رہے تھے, تو جب میرے آقا کے آگے جبریل نے یوں ہاتھ جوڑ لیے, ہائے کون تڑپے گا, کون بولے گا. جب سیدنا جبریل علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ لیے, آقا یا رسول اللہ میں ایک پورا برابر بھی, ایک انچ برابر, ایک بال برابر بھی میں آگے نہیں جا سکتا, آگے جاؤں گا تو جل کے راک ہو جاؤں گا. میرے آقا نے فرمایا جبریل تو نور ہے, تو بھی جلتا ہے, تو تو نور ہے. جبریل کہہ رہے سونیا میں نور ہاں, پر میرے نور دی حد مک گئی. اب میرے آقا نے جب جبریل کو بے بس دیکھا کہ جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا ہے,
تو پھر میرے آقا نے اس عالم نورانیت کو دیکھ کر کہا ہوگا اے مجھے محض نور کہنے والوں، دیکھو نوریوں کا سردار بے بس ہو گیا ہے اور مصطفیٰ یہاں سے آگے جا رہے ہیں۔ اب آپ سوال کریں، فیصلہ آباد سوال کریں، فرحان بھائی بتائیں پھر وہ آگے کون جا رہا تھا؟ ارے بشریت بھی نیچے رہ گئی، نورانیت بھی نیچے رہ گئی۔ او لوگوں، بشر اور نور نیچے تھا، حقیقت مصطفیٰ آگے جا رہی تھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ حقیقت مصطفیٰ آگے جا رہی تھی، حقیقت مصطفیٰ آگے جا رہی تھی۔ اور مجھے ایک بات بتاؤں، یہاں پر آج میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جبریل نے کیا کیا؟ نہیں یار، فیصل آباد والے اگر بولنے کا موڈ نہیں ہے تو میں چھوڑتا ہوں۔ نیٹ کے اوپر جا کر لکھیں میرا نام اور آگے 92 لکھیں، ٹک ٹاک کے اوپر لکھیں۔ 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جب میری اس بات کو میں نے سنا تو وہ 10 لاکھ لوگ اس بات کو دیکھ چکے ہیں، اور اس سب سے وہ پہلا میرا وہ کلپ ہے جس کے اوپر مجھے سب سے زیادہ گالیاں پڑی، معذرت کے ساتھ ہمارے اہل تشریف بھائیوں نے کہا۔ کیوں کہ ہم عقیدے کے معاملے میں نہ ادھر جھکاؤ مارتے ہیں نہ ادھر مالتے ہیں، ہم کل بھی سنی تھے، آج بھی سنی ہے، سنی رہیں گے۔ اس مقام پر میرا عشق ایک جملہ کہتا ہے اور وہ عشق والوں کو سناتا ہوں میں، اگر ہاتھ اٹھاؤ تو سنا دیتا ہوں۔ لوگ ہم پر ہمیں تانا دیتے ہیں، سنیں ذرا، میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جس مقام پر جبریل نے ہاتھ جوڑ لیے کہ آقا میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا، میری محبت کہتی ہے دونوں ہاتھ اٹھائیے گا اگر میرا عشق سمجھ میں آ جائے، اس مقام پر جہاں جبریل امین نے ہاتھ جوڑے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، اس مقام پر اگر صدیق اکبر ہوتے وہ جل جاتے مگر ساتھ مصطفیٰ کا کبھی نہ چھوڑ۔ سبحان اللہ، وہ جل جاتے مگر ساتھ۔ بس یہ بات کرنے کی دیر تھی۔ پھر میں ایک دفعہ قبلہ جہلم میں گیا، دیوبندی مجھے سننے کے لیے آئے، کہندے ایسی وجد رقص نو ویسے ہی مندے ہی کوئی نہیں، لیکن یقین کریں رات کو میں رضائی میں بھی آپ کا یہ جملہ بار بار سنتا ہوں۔ پھر میں کہا جے تو میرا جملہ سننا ہے تو اگلی گال بھی سن لے، اے میرا کمال نہیں، اے پچھوں سائیاں ہی کمال ہے۔ اب میرے آقا تاجدار کائنات وہاں جا رہے ہیں جہاں کوئی اور نہیں، لیکن بات ہماری ادھر مسجد اقصی سے تھی، وہ مکمل کر کے پھر میں اب جنت میں ہم پہنچنے والے ہیں۔ میرے آقا تاجدار کائنات جب مسجد اقصی میں گئے نا، وہ سارے نبی 1,24,000 وہ سارے، تو اب میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، پھر آگے انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا تو اس کی تفصیل بتا دوں گا۔ اب یہ سوچئے گا ضرور، وہ 1,24,000 حضور کے لیے جمع ہوئے تھے، حضور نے بھی ایک میدان میں کسی کے لیے 1,24,000 صحابہ کو، اللہ اللہ، وہ راز کی بات ہے، وہ پھر کبھی پردہ اٹھائیں گے، لیکن میں اشارہ آپ کو میں نے دے دیا ہے۔ جب حضور کے لیے انبیاء 1,24,000 جمع ہوئے تو غدیر کے اندر علی کے لیے بھی 1,24,000 صحابہ آئے۔ سنیں اگلی بات ذرا، میرے آقا تاجدار، اب وہ کیا ہوا؟ اب حضور مصلی امامت پہ، عیسیٰ بھی کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، موسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں پیچھے اس امام کے، اور نوجوانوں تڑپنا، یوسف کا حسن بھی کہتا ہے پیچھے اس امام۔ میں ایک محبت میں جملہ کہنے لگا ہوں، قبلہ حسن یوسف کے بڑے چرچے ہوں گے۔ حسن یوسف وہ ہے، نوجوانوں تمہارے ہاتھ نیچے نہیں ہونے چاہیے، حسن یوسف وہ ہے جس پر زلیخا نے سب کچھ وارا ہے۔ حسن یوسف وہ ہے جس پر زلیخا نے سب کچھ وارا ہے، حسن محمد وہ ہے جس پر رب نے سب کچھ وارا۔ سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ میرے
میرے آقا نے امامت کروائی. میرا دل کہتا ہے میرے آقا امامت کے بعد جب پیچھے آئے ہوں گے انبیاء سے ملاقات ہو رہی ہوگی, یوسف علیہ السلام نے چہرہ ودھا کو دیکھ کر کہا تو ہوگا حضور, یار پنجابی کی چاہ سے لینا, کہا تو ہوگا حضور سونے تے اسی بھی بڑے ساں پر تھوڑی کیا ہی بات ہے. سبحان اللہ. سونے تو اسی بھی بڑے ہیں پر تھوڑی کیا بات ہے. مصر جس پر فدا ہو جائے, زلیخا جس پر فدا ہو جائے, وہ حسن یوسف ہے, اور یوسف خود جن پہ فدا ہو جائیں انہیں حسن محمد کہا. اب میرے آقا تاجدار کائنات نے پھر اگلا سفر کیا. وقت ہمارا ختم ہو گیا, لیکن یہ آخر والی بات جو میں نے آپ کو بتانی ہے اور ضرور بتانی ہے. اب میرے آقا جب جنت میں گئے قبلہ, ایک بات جنت کے اندر کی ہے, ایک جنت کے باہر کی ہے. باہر والے کا تعلق نبی کے گھر والوں سے ہے, اندر کا تعلق امت سے ہے. اگر امت خوش ہے تو دونوں سناؤں آپ کو. اب میرے آقا جب جنت میں داخل ہونے لگے قبلہ, میں حوالے کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ کسی کو اعتراض نہ رہے اور ذرا جاگنے والے اور جاگ جائیں. یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام, جن کی تعریف کے اندر امام زاہبی جیسا بندہ کلام کرتا ہے. امام زاہبی سیر اعلام النبلاء, ٹھیک ہو گیا, ان سے احادیث لی جاتی ہیں. اہل سنت میں ایک بہت بڑا نام ان کا کیا ہے, حافظ ابو بکر احمد بن موسیٰ بن مردوے اصفہانی رحمت اللہ تعالی علیہ. یار سبحان اللہ بنتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیثیں جمع کر کے ہم تک پہنچائی ہیں. اب وہ کیا کہتے ہیں, ان کی ایک کتاب ہے, اس کتاب کے اندر انہوں نے یہ روایت لکھی ہے اپنی سند کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ جب میرے آقا تاجدار کائنات معراج کے موقع پر جنت میں داخل ہونے لگے تو میرے آقا تاجدار کائنات کو آسمانوں پر لے جایا گیا, اور میرے آقا نے جنت کے دروازے پر سونے سے لکھا ہوا کچھ دیکھا. میں کہتا ہوں آج کو توجہ, میرے آقا فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر سونے سے لکھا ہوا کچھ دیکھا. وہ کیا تھا؟ جنت کے دروازے پر تڑپیے گا, جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی ولی اللہ فاطمہ آمۃ اللہ الحسن والحسین صفوۃ اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جنت کے دروازے پر اہل سنت کے امام لکھ رہے ہیں, جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا مصطفیٰ خدا کے حبیب ہیں, مصطفیٰ خدا کے حبیب ہیں, علی خدا کا ولی ہے, فاطمہ اس کی پاکیزہ بندی ہے, اور حسن اور حسین اس کے چنے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. اب یہ نام کیوں لکھے ہوئے تھے؟ ایک سادہ سی بات, ایک سادہ سی بات, اور بڑے دھیمے سے لہجے میں, بڑے آہستہ سے آپ کے, یہ جنت کے دروازے پر یہ تختی کیوں لکھی ہوئی ہے؟ مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کے گھر کے باہر آپ کا نام ہے یا میرا؟ بولو یار, جس کو سمجھ آئی ہے سبحان اللہ بولو. اور جس کا مکان ہوتا ہے اسی کی تختی باہر ہوتی ہے. ہائے 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 ہائے. اللہ نے فرمایا اے پیارے دیکھ, میں نے جنت کے باہر یہ تختی لگا دی ہے تاکہ تیری امت کو پتا چل جائے یہ جنت کے مالک ہیں, ان سے رشتہ اچھا بنانا تقسیم جنت انہوں نے کرنی ہے. سبحان اللہ. اور یہ حوالہ میں نے آپ کے اہل سنت کے امام کا دے دیا. اب اگلی بات, میرے آقا جنت میں داخل ہو گئے. اب جنت کو سجایا گیا تھا, جہنم کو بجھایا گیا تھا. اب میرے آقا دیکھتے ہیں سیر کرتے 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 تو وہ جو جہاں حوریں تھیں, سبحان اللہ, حورا دے نہ آتے تو بڑا بولے ہو سبحان اللہ.
اللہ سب کو دے. ہمارے حضور نے دیکھو بھئی ہمیں نہیں پتا حور کیسی ہوتی ہے, ہمیں نہیں پتا جنت کیسی ہوتی ہے, سرکار نے کہا ہم نے مان لیا. اور میرے قائد پتہ کیا کہتے ہیں, قبلہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں بیٹا تو حور کے لیے جنت میں جائے گا, اور تو جنت میں انگور سیب کھانے کے لیے جائے گا, دودھ شہد کے لیے جائے گا. بے شک یہ رب کی نعمتیں ہوں گی, مگر تیری نیت یہ نہیں ہونی چاہیے, ارے تجھے شوق ہونا چاہیے خدا کا دیدار ہوگا. یہ چھوٹی درجے کی بات ہے کہ بندے کو حوروں کی لالچ لگی, ملیں گی تو ٹھیک ہے بسم اللہ, لیکن حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ایسے عاشق ہوں گے جنت میں جائیں گے تو خاموش بیٹھے ہوں گے. اللہ پوچھے گا پیارو خوش کیوں نہیں ہو, کیا وجہ ہے, جنت اچھی نہیں لگی؟ ان کا یا اللہ ساری زندگی ہم نے تکلیفیں برداشت کی, تہجد میں گزار دی, ریاضت میں گزار دی, مالک ان حوروں کے لیے تو نہیں تھی. پیارو کس کے لیے تھی؟ فرمایا ہم تو تیرے مکھڑے کو تکنا چاہتے تھے. پھر حدیث میں آتا ہے اللہ جس طرح یہ جمعہ ہوتا ہے اللہ ایک مجلس لگائے گا اور اس کے اندر اپنے عاشقوں کو اپنا دیدار کروائے گا. سبحان اللہ. اب اگلی بات سنیں, بات ختم کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا جب جنت کا وزٹ کر رہے تھے نا, سارے پورشنز دیکھے, اچھا یہ ہے یہ سارا, تو جب حوروں والے میں گئے نا تو وہاں حور بیٹھی رو رہی تھی. یہ بات ان کو سمجھ آئے گی جن کو پہلے سمجھ آئی کہ براق بیٹھا رو رہا تھا. آئے ہائے, وہ 10-15 بندے تھے تو وہ حور بیٹھی رو رہی تھی. میرے آقا اس حور کے پاس گئے اور کہنے لگے میرے آنے کی خوشی میں اللہ نے جنت کو سجایا, جہنم بجھا دی گئی, ہر کسی کے چہرے پر تبسم ہے, ہر کوئی خوش ہے, تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا آقا یا رسول اللہ میں ہوں حوروں کی سردار, اور جب آپ کے آنے کی خبر ہمیں ملی ہر کوئی خوش ہو گیا. آقا میں بھی خوش تھی, تو میں نے خوشی خوشی میں اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ جوڑے, ربا سونیا محبوب تیرا آ رہا ہے ملاقات کے لیے, معراج کے لیے, تو مالک ایک میرے دل میں آرزو ہے جے محبوب دے صدقے پوری ہو جائے, ایک آرزو ہے اگر محبوب کے صدقے پوری ہو جائے. اللہ نے فرمایا مانگ, تو کیا مانگتی ہے, آج قبول کیا جائے گا, آج دیا جائے گا. کہ آقا یا رسول اللہ میں نے رب کے حضور کہا باری تعالیٰ میں اس بندے کو دیکھنا چاہتی ہوں جو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب کوئی بچہ چپ نہ رہے, کوئی بندہ چپ نہ رہے, میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں جو میرے حصے میں آئے گا. پھر میرے آقا نے کہا تو رو کیوں رہی ہے؟ اس نے کہا آقا یا رسول اللہ میں نے عرضی کی, اللہ نے میرے سامنے سے پردے اٹھا دیے اور میں نے دیکھا کوئی کالا سا رنگ تھا, کالا سا چہرہ تھا, موٹے اس کے ہونٹ تھے, گال موٹے تھے, کوئی حبشہ کا لگ رہا تھا. جب وہ یہ باتیں میرے آقا نے کہا دوبارہ بتانا, دوبارہ, ان کا آقا رنگ کالا تھا, ہونٹ موٹے تھے, کالے تھے. جب یہ نشانیاں بتائیں نا تو میرے آقا سوچنے لگے یہ نشانیاں تو میرے بلال کی لگتی ہے. ہائے 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 ہائے, میں کہتا ہوں تڑپنا فیصلہ باد والو, ہر روز یہ ماحول نہیں میرے آقا سن کے پریشان ہو گئے, پریشان ہو گئے. وہ حور کہنے لگی آقا وہ تو میرے مقدر میں آیا ہے, آپ پریشان کیوں ہو رہے, بختوں پہ ناز کرنا. میرے آقا نے کہا اے حور تو پریشان ہو رہی ہے کہ تیرے نصیبوں میں میرا بلال آیا, مجھے پریشانی یہ لگ گئی میرا بلال تجھے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. مجھے یہ پریشانی ہوئی ہے اور تو کس حسن کی بات کرتی ہے؟ میرا بلال, میرا بلال عشق مصطفیٰ میں مٹ گئے کمال ملتا ہے, بحث حوروں نے چھیڑ رکھی ہے, دیکھیں کس کو بلال ملتا ہے. دوستان محترم اس نسبت کے اوپر ناز کرو, کاش کہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہم لوگ کون ہیں, کاش کہ ہمیں احساس ہو جائے.
آج کے نوجوان کو یہ احساس ہو جائے تو یقین کریں وہ بے نمازی نہ رہے. جتنے بھی نوجوان مجھے سننے کے لیے آتے ہیں، میں اب سے وعدے نہیں لیتا میں اب کھڑا کرواؤں جی ہاتھ، ایسی میری طبیعت ہی نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ کو میں ضرور کہنا چاہوں گا. جب میرے رب نے، میرے آقا نے دیکھا نا خدا کا جلوہ، ان کا مالک یہ معراج ہے تو میں اپنی امت کو بھی کروانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا لے جا نماز. کاش کہ آج کے نوجوان کو یہ احساس ہو جائے کہ میں ایک دفعہ پیشانی اس کے آگے جھکاؤں تو صحیح. میں آپ سے ووٹ نہیں مانگتا یار، میں آپ سے سپورٹ بھی نہیں مانگتا، اپنی ذات کے لیے آپ سے نوٹ بھی نہیں مانگتا، مگر ایک بات ضرور کہتا ہوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا تو ضرور، یار میری زندگی گزر رہی ہے، میرا مالک کو میں نے راضی کر لیا ہے. ایک درد دل آپ کو دینے لگا ہوں. مجھے ایک بات بتاؤ، خدا سے بڑھ کر کوئی حسین ہے؟ جس نے محمد بنایا وہ خود کتنا حسین ہوگا، بولو نا یار. تو رسول نے دیکھا خدا کو، ہائے کیا ایسا نہیں تھا میرے آقا وہاں ہی رہ جاتے؟ اب تڑپنا، وہاں رہ جاتے، جنت میں رہ جاتے. مگر میرے آقا کو کن کا غم واپس لے کے آیا؟ امت کا غم واپس لے کے آیا. اگر آج نوجوان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے نبی نے میرے لیے قربانی کتنی دی ہے اور میرے نبی کے دل میں میرے لیے محبت کتنی ہے، خدا کی قسم تیری زندگی میں انقلاب آ جائے. لیکن آغاز کرو، بسم اللہ کرو، کوشش کرو، ایفرٹ کرو، ایک قدم اٹھاؤ. ایک دن اٹھ کے دیکھ لو، ویسے ایک دن اٹھ کے دیکھ لو، تہجد کے وقت گرم پانی سے وضو کر کے مصلی پر جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھ کے اس سے مانگ کے تو دیکھ یار. آغاز تو کرنا، قدم تو اٹھانا اپنا. میں اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ اس سے پہلے رمضان آ رہا ہے، کیوں نہ مزہ ہو، ہم رمضان سے پہلے ہی اس کو منا لیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس درد دل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوستان محترم، معراج کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے احوال کی اصلاح کریں اور پکے سچے عاشق رسول بن جائیں. ہاں اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ.